اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسنين مولانا ومولى الكونين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهير آياته وحسنا في أخلاقه وشهيدا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علوم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقواله وكاظما في أحواله ومتمكنا في مقام الرضا وجوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا في الغزوات ومهديا إلى طريق اليقين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا صلوات الله عزیزان محترم، خالق کائنات سورہ مزمل کی گرامی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا شاہدن علیکم، وہ تمہاری گواہی دینے والا ہے، تم پر گواہ ہے۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ یہاں خالق کائنات نے اس آیت کریمہ میں جناب رسول خدا اور جناب موسیٰ کے درمیان مماثلت بیان کی ہے کہ کارہائے رسالت میں جیسے موسیٰ ہیں ویسے محمد۔ عزیزان گرامی، بات عظمتوں کی جب آتی ہے کہ آپ اس غلط فہمی میں نہ پڑیے گا کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عظمتوں میں جیسے موسیٰ ہیں ویسے محمد ہیں، ہرگز نہیں۔
اس لیے کہ جب بات عظمتوں کی آتی ہے تو جناب موسیٰ بارگاہ خداوندی میں خود یہ دعا کرتے ہیں، اللہم اجعلنی فی امت محمد، پالنے والے تو مجھے امت محمد کی ایک فرد قرار دے کہ میں تیرے رسول کا امتی ہوں، میں تیرے رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، آخری رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ تو یہاں پر آ کے بات عظمتوں کی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جناب موسیٰ خود پیغمبر اسلام کے امتی ہونے کی دعا کر رہے ہیں۔ اب آج کا امتی اگر یہ کہہ دے بیٹھ کر کہ رسول اللہ میرے جیسے، تو وہ بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جناب موسیٰ بھی پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اگر تو محمد جیسا ہے، رسول جیسا ہے، تو موسیٰ بھی امتی ہیں، تو بھی جا کسی دریائے نیل میں عصا مار، تو بھی راستے پیدا کر، تو بھی اپنے عصا کو اژدہا بنا، تو بھی جادوگروں کے سپولیوں کو نگل، کچھ تو کر کے دکھا۔ نہیں، کہنا آسان ہے۔ عزیزان گرامی، جناب موسیٰ کے بارے میں منجم نے، ستاروں کا علم رکھنے والوں نے یہ کہا تھا فرعون سے کہ فرعون، تیری خدائی میں، تیری سلطنت میں، تیری اس بادشاہت میں تو جو خدا بن کے بیٹھا ہے، تیری اس خدائی میں ایک بچہ ایک ایسا پیدا ہوگا کہ جو تیری لشکر کو اور تجھے سب کو دریائے نیل میں غرق کر دے گا۔ اس نے کہا اچھا ایسا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اسے جینے ہی نہیں دیں گے۔ اس نے 70,000 دایا مقرر کر دیں، 70,000 کہ جس گھر میں بیٹا پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے، اور اگر بیٹی ہو تو اسے قتل نہ کیا جائے، اسے زندہ رکھا جائے۔ 70,000 بچے قربان ہو گئے، 70,000 بچے قربان ہو گئے، قتل کر دیے گئے۔ تب جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی۔ معلوم ہوا ایک نبی کی زندگی اتنی قیمتی ہے کہ اس پر 70,000 جانیں نثار ہو گئیں۔ اس لیے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اسلام کسی معمولی شے کا نام نہیں ہے۔ اسلام کسی ٹیبل پر رکھے ہوئے حلوے اور بریانی کا نام نہیں ہے۔ اسلام نام ہے انبیاء کی محنتوں کا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ سرکار اجازت فرمائے۔ تو ارشاد ہوا کہ ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا، شاہدن علیکم، وہ تمہاری طرف سے گواہی دینے والا ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا، ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے۔ لوگ رسول کو سمجھے کہاں، ہم پر ایک ہی لے دے کے الزام رہ جاتا ہے کہ یہ رسول کو نہیں مانتے، یہ رسول کو گھٹاتے ہیں۔ آئیے ہم بتاتے ہیں رسول۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں دعا کر رہے ہیں، پالنے والے تو مجھے امت محمد کی ایک فرد قرار دے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد بھی فرمایا ہے کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔
کہ جب ہم نے عالم ارواح میں میثاق لیا، انبیاء سے عہد لیا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ایک ایک نبی سے ہم نے عہد لیا کہ ہم نے تمہیں کتاب دی ہے، حکمت دی ہے، منصب دیا ہے، اس لیے عطا کیا ہے، اس لیے دے رہے ہیں کہ پھر تم سب کے بعد میں ایک مصدق نبی آئے گا، تمہاری سب کی تصدیق کرنے والا نبی آئے گا، تم سب اس پر ایمان لاؤ، اس کی نصرت کرو، تم سب اس پر ایمان لاؤ، اس کی نصرت کرو۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تمہیں سب کو اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی نصرت کرنا ہے۔ ہم تھک گئے یہ سنتے سنتے مسلمانوں کی باتیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے، اور خدا امر عالم انبیاء سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں سب کو میرے آخری نبی پر ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنا ہے، اس کی نصرت بھی کرنا ہے۔ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہوتی تو خدا امر عالم انبیاء سے نہ کہتا کہ دیکھو تمہیں میرے آخری نبی کی مدد کرنا ہے، میرے آخری نبی کی نصرت کرنا ہے، اور مدد بھی اسی کی قبول ہوگی، نصرت بھی اسی کی قبول ہوگی کہ جو پہلے ایمان لائے گا، جو پہلے ایمان لائے گا، پہلے مومن ہوگا، بعد میں نصرت پیغمبر کرے گا۔ ایمان کی شرط اول ہے کہ پہلے ایمان ہے، اس کے بعد نصرت ہے۔ اب اگر ایمان کے بعد نصرت ہے تو پھر تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے، جناب ابو طالب نے کتنی نصرت پیغمبر کی ہے، آج تک تاریخ محسن اسلام لکھ رہی ہے۔ تو جب ابو طالب محسن اسلام ہے تو اب یہ بحث کیسی کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ اسلام نہیں لائے تھے، وہ اسلام نہیں لائے تھے، وہ مومن نہیں تھے۔ ارے بیوقوفوں، کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کافر کا بیٹا کل ایمان بن جائے؟ ایک سلامات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اب میرے سامنے میری بزرگ ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں، میری بار بار لکنت آ رہی ہے کہ کیا عرض کروں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ چکا منجم کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ جناب موسیٰ کے لیے کہ خالق کائنات نے سارے انبیاء سے عہد لے لیا کہ تم سب کو میرے آخری نبی کا کلمہ پڑھنا، سب کو ایمان لانا ہے، تو بات عظمتوں کی تو یہاں پر ختم ہو گئی۔ خیر 70,000 جانیں قربان ہوئی۔ ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا، کار رسالت میں جیسے موسیٰ ویسے محمد۔ یہاں مثالیں جتنی ہیں وہ سب کار رسالت میں ہیں، عظمتوں میں مثال نہیں ہے۔ عظمتوں کی بات میں پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب موسیٰ دعا کر رہے ہیں پالنے والے تو مجھے امت محمد کی ایک فرد قرار دے، بس یہ یہاں پر بات ختم ہو گئی۔ اب یہ جملہ ذہن میں رکھیے کہ کار رسالت میں جیسے موسیٰ ویسے محمد۔ آپ کا بڑا قیمتی وقت ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ ضائع نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ 1 گھنٹہ یہاں بیٹھیں گے اور 500 افراد ہیں تو 500 گھنٹے صرف ہوتے ہیں، لہذا 1 سیکنڈ بھی، 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ اپنے ذہنوں کو آمادہ رکھیے، کار رسالت میں جیسے موسیٰ ویسے محمد۔ جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی اور ماں نے اپنے لال کو تنور کے حوالے کیا، بچہ تنور میں ہے، اور ادھر خادمہ نے گھر کی کنیز نے آگ روشن کی، اور ماں کے دل میں ایک مرتبہ آیا کہ تو نے اس تنور میں آگ روشن کر دی۔ ادھر سپاہی آئے اور تلاش کیا، فرعون طے کر چکا کہ ہم اسے پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ خدا نے ارادہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، ہم تیرے دربار میں پلوا کے دکھائیں گے، تو ہمارے بندے کو آنے سے روکتا ہے۔ اب سپاہی گئے، تلاش کیا، ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا، چلے گئے۔ اب ماں نے اپنے لال کو صندوق کے حوالے کے کپڑے میں لپیٹ کر، پارچے میں لپیٹ کر صندوق کے حوالے کیا۔ اس صندوق کو قرآن میں تابوت سکینہ کہتے ہیں، اس صندوق کو قرآن میں تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ بات جب لفظ کی آتی ہے تو مسلمان ہم سے کہتا ہے لفظ تابوت قرآن میں دکھائیے۔ اگر تو لفظ کی بحث کرتا ہے تو لفظ تابوت تو قرآن میں ہے، توجہ دیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا گیا، توجہ دیں۔ اور صندوق دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا جناب موسیٰ کی والدہ نے، اور صندوق چلتے چلتے جیسے ہی قصر فرعون کے قریب پہنچا تو یہاں پر کچھ علماء کا بیان ہے، اگر غلط ہو تو میری اصلاح کریں گے میرے بزرگ یہاں پر سب تشریف فرما ہے، کہ پانی مشرق کی طرف بہ رہا تھا، صندوق مغرب کی طرف جا رہا تھا۔ پانی کا رخ تھا مشرق کی طرف، صندوق تھا مغرب کی طرف۔ آخر وجہ کیا ہے؟ صندوق کو ادھر جانا چاہیے تھا، یہ تابوت جو صندوق جس میں موسیٰ تھے،
اس کو تو ادھر ہی جانا چاہیے تھا جدھر پانی بہ رہا تھا، لیکن صندوق مغرب کی طرف جا رہا تھا، اپنی منزل کی طرف، اپنے مقصد کی طرف، اپنے ہدف کی طرف، جہاں اس کو جانا تھا اس طرف چل رہا تھا۔ پانی کے دھارے کی طرف کیوں نہیں گیا؟ موسیٰ نے پانی کے دھارے پر نہ بہ کر اپنی منزل کی طرف بڑھ کے بتایا، جو اللہ کی طرف سے رہبر آتا ہے وہ دنیا کے راستے پر چلنے کے لیے نہیں آتا، دنیا کو اپنے راستے پر چلانے کے لیے آتا ہے۔ صندوق چلا اور قصر فرعون کے قریب پہنچا، محل کے قریب پہنچا۔ کار رسالت میں جیسے موسیٰ ویسے محمد، اگر آپ نے اسے یہ بھول گئے آپ تو پھر تقریر میں کسی بھی جملے میں آپ کو لطف نہیں آئے گا۔ جیسے ہی قصر فرعون کے قریب یہ پہنچا صندوق، تو ادھر فرعون نے ہاتھ بڑھائے کہے کے لیے؟ اس صندوق کو اٹھانے کے لیے۔ جناب موسیٰ کا صندوق پیچھے ہٹا، آپ توجہ نہیں دے رہے، ارے موسیٰ ہٹے یا صندوق ہٹ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے، نہیں سمجھے کہ مکین ہٹ گیا تو مکان تو خود بخود ہٹ گیا۔ جب موسیٰ پیچھے ہٹ گئے، موسیٰ پیچھے ہٹے تو صندوق تو خود بخود پیچھے ہٹ گیا۔ صندوق پیچھے ہٹا، موسیٰ پیچھے ہٹے، اور اس کے بعد فرعون نے پھر ہاتھ بڑھائے، موسیٰ کا صندوق پھر پیچھے گیا، موسیٰ پھر پیچھے ہٹے۔ اب تیسری بار اب جو دو ہاتھ بڑھے وہ کس کے تھے؟ کہاں سے کلمہ پڑھ کے آئی تھی؟ کس یونیورسٹی میں اس نے کلمہ لکھوایا تھا؟ کس مفتی کے آگے اس نے بتایا تھا کہ میں مسلمان ہوں؟ کس کے سامنے جا کے دفتر میں لکھوا کے آئی تھی؟ خالی اس نے ہاتھ بڑھائے، موسیٰ آگے بڑھے اور اس کی آغوش میں آ گئے۔ تیسری مرتبہ کس نے ہاتھ بڑھائے تھے؟ جناب آسیہ نے، مومنہ نے، آسیہ نے ہاتھ بڑھائے، موسیٰ آگے بڑھے، آسیہ کی آغوش میں آ گئے۔ کار رسالت میں جیسے موسیٰ ویسے محمد، دو مرتبہ کافر نے، دو مرتبہ دشمن خدا نے، دشمن اسلام نے دو مرتبہ ہاتھ بڑھائے، موسیٰ پیچھے ہٹ گئے۔ تیسری مرتبہ مومنہ نے ہاتھ بڑھائے، موسیٰ آگے بڑھ گئے۔ جناب عبد المطلب کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، یہ اللہ کی امانت آغوش میں ہے۔ فرما رہے ہیں اپنے بیٹوں کو جمع کر کے، بتاؤ تم میں کون ہے میرے بعد جو اللہ کی اس امانت کی پرورش کرے، اللہ کے اس رسول کو پالے، محمد مصطفیٰ کی حفاظت کرے۔ یہ کہہ کے ابو لہب کی طرف جو کچھ پڑھے تو رسول اللہ نے پیچھے ہٹایا، نہیں دادا یہ کافر کی آغوش ہے۔ کل موسیٰ کسی کافر کی آغوش میں نہیں گئے تو آج محمد کسی کافر کی آغوش میں نہیں جائیں گے۔ لہذا جیسے ہی ابو لہب کی طرف بڑھے رسول اللہ پیچھے ہٹے، نہیں دادا یہ کافر کی آغوش ہے۔ ابو طالب نے ہاتھ بڑھائے، رسول اللہ نے جناب عبد المطلب کی آغوش کو چھوڑ دیا، ابو طالب کی آغوش میں آ گئے۔ اگر کل موسیٰ کسی دشمن خدا کی آغوش میں چلے گئے ہوتے تو آج بھی محمد کسی کافر کی آغوش میں چلے گئے ہوتے۔ کار رسالت میں جیسے موسیٰ ویسے محمد، کل موسیٰ مومنہ کی آغوش میں گئے، آج محمد ایک مومن کی آغوش میں گئے۔ موسیٰ آ گئے دربار میں، دایا بلائی گئی کہ اس کو دودھ پلایا جائے۔ ارے نبی پر نجس غذا حرام ہے، بلائی گئی دایا کہ اس کو دودھ پلایا جائے۔ موسیٰ کی بہن ہے جس کا نام تاریخ میں کلثوم ہے، جو بھائی کے فراق میں چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گئی ہے، دربار میں کھڑی منظر دیکھ رہی ہے، میرا بھائی کسی دائی کا دودھ نہیں پیتا۔ فرعون سے کہا ایک دائی میری نظر میں ہے، اگر تو کہے تو میں اس کو لے آؤں۔ کہا کہ ہاں لے کے آؤ۔ یہ پہنچی، اماں بھائی کسی کا دودھ نہیں پیتا۔ ماں چلی دربار میں آئی، بچے کو آغوش میں لیا، دودھ دیا، موسیٰ نے دودھ پینا شروع کیا۔ اب یہ میرے عقیدے کی بات ہے، روایتوں میں نہ تلاش کیجئے گا، یہ تو میں اپنے عقیدے کی بات کہہ رہا ہوں۔ کیا کہ جب موسیٰ نے کسی اپنی ماں کے علاوہ کسی دائی کا دودھ نہیں پیا تو یہ دائی حلیمہ کا فلسفہ کہاں سے آیا کہ رسول اللہ نے دائی حلیمہ کا دودھ پیا، اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا؟ جبکہ دائی جناب آمنہ خاتون کی وفات، جناب آمنہ خاتون کا انتقال کب ہوا؟ جب میرے رسول کی عمر 8 برس تھی۔ اگر کم سنی میں انتقال ہو گیا ہوتا تو ایک لمحے کے لیے مان لیتے، مگر وہ تو جناب رسول خدا کی عمر 8 سال ہے جب آپ کی وفات ہوئی ہے جناب آمنہ کی۔ تو کار رسالت میں جیسے موسیٰ ویسے محمد، موسیٰ کی ماں آئی اور آنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے لال کو آغوش میں لیا، آغوش میں لے کے دودھ دیا، بچے نے دودھ پینا شروع کیا۔ فرعون نے تعجب سے پوچھا یہ بتاؤ تم کون ہو؟ اس کی ماں ہو؟ نہیں۔ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ نہیں۔
تم اس کی ماں ہو؟ نہیں۔ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ نہیں۔ 20 منٹ کی تمہید کھا گئے آپ اب تک کی، کہ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ نہیں۔ یہ تم اس کی ماں ہو؟ نہیں۔ اب کیا خیال ہے ملت مسلمہ کا کہ یہ موسیٰ کی ماں دربار میں جھوٹ بول رہی ہے؟ ہمت ہو تو کہے کہ موسیٰ کی ماں، نبی کی ماں جھوٹ بول رہی ہے۔ نہیں۔ پھر نبی کی ماں کر کیا رہی ہے جبکہ بیٹا بھی ہے، خود ماں بھی ہے، مگر کیا کہہ رہی ہے؟ یہ میرا بیٹا نہیں، میں اس کی ماں نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا تقیہ اس دور کی دیر نہیں ہے، بلکہ انبیاء کے زمانے سے تقیہ چلا رہا ہے۔ موسیٰ کی ماں نے فرعون کے دربار میں تقیہ کر کے بتا دیا کہ میں نے نبی کو بھی بچایا، میں نے خود کو بھی بچایا، اپنی عزت کو بھی، اپنی آبرو کو بھی، دونوں کو بچا لیا۔ توجہ دے، اب جناب موسیٰ کی ماں نے انکار کیا، نہیں موسیٰ پل رہے ہیں۔ ایک دن ایسا آیا کہ فرعون نے چاہا کہ ہم موسیٰ کو ذرا گود میں لے کر کھیلیں، جناب موسیٰ نے تماچا مارا۔ اب جیسے ہی تماچا لگا، اب کچھ لوگ تو کہہ دیتے ہیں داڑھی پکڑ کے مارا، بہرحال تماچا مارا، تماچا لگا، جیسے ہی رخ پر تماچا لگا ویسے ہی فرعون نے اپنے مصاحبین سے کہا ہمیں یہ تو وہی لگتا ہے جس کے لیے خبر دی گئی ہے، جس کے لیے خبر دی گئی ہے، یہ تو وہی لگتا ہے، تماچے کا زور بتا رہا ہے، تماچے کا زور بتا رہا ہے، کوئی معمولی تماچا نہیں ہے۔ کہ نہیں ایک کام کرو، ایک طرف ہیرے جواہرات رکھو، ایک طرف آگ رکھو، بچے کو چھوڑ دیا جائے، اگر ہیرے جواہرات اٹھا لے تو پھر وہی ہے، آگ اٹھا لے تو پھر عام بچہ ہے۔ موسیٰ کو چھوڑ دیا گیا، ایک طرف ہیرے جواہرات ہیں، ایک طرف آگ ہے، موسیٰ کو چھوڑا گیا، آواز قدرت آئی، موسیٰ موسیٰ اٹھا لو آگ، خیریت اسی میں ہے۔ موسیٰ نے آگ کو اٹھا لیا، کہ ہاتھ جلے تو جل جانے دو، یہ دے بیضا بنا دوں گا، زبان جلے تو جل جانے دو، کلیم اللہ بنا دوں گا۔ آگ کو اٹھا لیا موسیٰ نے، آگ اٹھا لی موسیٰ نے، ہاتھ بھی جلا، زبان جلی۔ توجہ دیجئے، مگر موسیٰ بچ گئے۔ اب چاہوں گا آپ سے قدر ان جملوں کی۔ اے میرے معبود، اے پالنے والے، جب ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو تو نے آواز دی قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ۔ پالنے والے، وہ بھی تیرا نبی، یہ بھی تیرا نبی، وہ بھی تیرا رسول، یہ بھی تیرا رسول، وہ بھی معصوم، یہ بھی معصوم، وہ بھی ہادی، یہ بھی ہادی۔ اس کو بچا لیا آگ سے جلا کر، اس کو بچایا آگ بجھا کر، یہ بھی تیرا نبی ہے۔ وہاں بھی آگ کو گلزار کر دیا ہوتا، کہا کہ یہ میری مصلحت ہے، یہ میری قدرت ہے، یہ میری منشا ہے، یہ میرا ارادہ ہے، یہ میری مصلحت ہے۔ یہ دیکھو کہ نبی بچ گیا کہ نہیں، یہ دیکھو مقصد بچا کہ نہیں۔ یعنی خدا کی مشیت ہے، خدا کا ارادہ ہے، اس کی قدرت ہے کہ کہیں جلا کے بچاتا ہے، کہیں آگ گلزار کر کے بچاتا ہے۔ اب تو قدر کیجئے، اب نہ کہیے گا کہ حسن نے صلح کیوں کی تھی، حسین نے جنگ کیوں کی تھی۔ صلح سے بھی اسلام بچا، قربانی سے بھی اسلام بچا۔ صلوات بر محمد علیہ۔ بلند ترین صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ وہاں صلح سے بھی اسلام بچ گیا، یہاں قربانی سے بھی اسلام بچا۔ اسلام بچا لیا قیامت تک کے لیے۔ موسیٰ دربار میں، اس نے کہا تھا ہم پیدا نہیں ہونے دیں گے، کہ دیکھ تیرا دربار۔ پالنے والی آسیہ، جناب آسیہ، خداوند عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا، دو بیویوں کے لیے کہا کہ ان کا کردار ہے کافروں کے لیے مثال، جناب نوح کی بیوی اور جناب لوط کی بیوی، یہ دو نبیوں کی بیویاں ہیں، ان کا کردار مثال بن گیا کافروں کے لیے۔
اور جناب آسیہ کے لیے کہا، آسیہ کا کردار مثال ہے مومنین کے لیے۔ دیکھیے زوجہ ہے فرعون کی، برے کی بیوی، اور اس کا کردار مثال بنا کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ اور جو دو نبیوں کی بیویاں تھیں ان کا کردار کافروں کے لیے۔ یہاں کردار کی قدر ہے، یہاں کردار کی قدر ہے۔ ایک نبی کو پال رہی ہے، ایک نبی کو پال رہی ہے۔ ہم نے کہا مسلمان بتا مومنہ تھیں کہ نہیں؟ تھیں۔ کیوں کہ موسیٰ کو پالا۔ اما جب موسیٰ کو پالنے والی مومنہ ہو سکتی ہے تو جو فخر موسیٰ کو پال دے، جو فخر موسیٰ کی پرورش کرے، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ توجہ رکھیں، موسیٰ کار رسالت میں جیسے موسیٰ ویسے محمد، لفظ موسیٰ میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ محمد میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ موسیٰ میں 4 حرف، لفظ محمد میں 4 حرف۔ موسیٰ نے معراج پائی کوہ طور پر، محمد مصطفیٰ نے معراج پائی عرش اعظم پر۔ اور موسیٰ جب کوہ طور پر گئے تو آواز آئی فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے موسیٰ نالین اتار کے آؤ، یہ وادی مقدس ہے۔ اور جب میرے سرکار تشریف لے گئے تو ایک مقام پر رک کر جیسے ہی نالین کو اتارنا چاہا، آواز آئی تم میں نالین کے آؤ۔ یا اللہ، یہ تیرا کوہ طور تھا، وہ عرش اعظم ہے، وہاں موسیٰ کو کہا نالین اتار کے آؤ، یہاں ان سے کہہ رہا ہے تم میں نالین کے آؤ، یہ تو تیرا عرش اعظم ہے، یہاں تو ان کو نالین اتارنے دے۔ نہیں، ایک مقام پر جبریل یہاں رک گئے اور رک کر یہ کہا اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ علماء کرام سے قدر چاہوں گا اپنے بزرگ کو مستثنیٰ کر کے کہ جبریل نے، سید الملائکہ نے ایک مقام پر یہاں رک کر کہا اے اللہ کے رسول، اب میری حد ختم ہو گئی، میری حد ختم ہو گئی، میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر آگے بڑھ گیا تو بالوں پر جل جائیں گے۔ معلوم ہوا جہاں سے سید الملائکہ کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے ہمارے نبی کا آغاز ہوتا ہے۔ صلوات بھیجئے بر محمد والے۔ وہاں سے ہمارے نبی کا آغاز ہوتا ہے۔ اب جب آغاز ایسا تو انجام انتہا تک کون پہنچ سکتا ہے؟ نالین اتار کے آؤ، پالنے والے یہ تیرا عرش اعظم ہے، یہ کوہ طور تھا جہاں تو نے آواز دی نالین اتار کے آؤ، یہ وادی مقدس ہے۔ کہ موسیٰ کو بے نالین کے، بغیر نالین کے بلا کر کوہ طور پر ہمیں فضیلت موسیٰ کو عطا کرنی تھی کہ موسیٰ تمہارے قدم اس مقدس وادی سے مس ہو جائے تو تم کو فضیلت ملے۔ اور محمد مصطفیٰ کو میں نالین کے عرش پر اس لیے بلایا تاکہ یہ میرا عرش نالین مصطفیٰ کو چوم لے، نالین مصطفیٰ کو بوسہ دے لے تو یہ عرش اعظم بن جائے، یہ عرش اعظم بن جائے۔ فضیلت محمد کو نہیں، فضیلت ہم نے اپنے عرش کو دینی ہے تاکہ یہ عرش اعظم بن جائے۔ اب تو سارے ہاتھ کھلے کہ یہ عرش اعظم بن جائے تو تم جانے والا مرسل اعظم، جانے والا بنا مرسل اعظم، جہاں تک گئے وہ بنا عرش اعظم۔ پوری کائنات نالین مصطفیٰ کے نیچے ہے، پوری کائنات نالین مصطفیٰ کے نیچے ہے، اور یہ ہے مرسل اعظم، جہاں کھڑے ہیں وہ ہے عرش اعظم، یہ ہے مرسل اعظم۔ اب جو روز عید ان کے کاندھے پر سوار ہو جائے وہ شہید اعظم ہوگا۔ صلوات بھیجئے بر محمد۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
شہید اعظم ہوگا جو ان کے کاندھے پر سوار ہو جائے، وہ شہید اعظم۔ اگر اجازت نے درمیان میں رک کے عرض کروں، دنیا نے نبی بننے کا بھی دعویٰ کیا، خدا بھی بنے، نبی بھی بنے، یہاں تک کہ علی بھی بنے، سب بنے، نہیں پہنچی بات؟ بڑی بات۔ دنیا نے خدا بھی بننا چاہا، خدا بھی بنے، نبی بھی بنے، نبی بھی بنے، نبی بھی بنے، ہمارا خلیفہ بھی بنے، مگر آج تک کوئی ایک آواز بھی پوری دنیا سے نہیں آئی کہ کسی نے حسین بننے کا دعویٰ کیا ہو۔ نہیں توجہ کر رہے ہو؟ کسی نے حسین بننے کا دعویٰ کیا ہو؟ کوئی ایک آواز بتائیے کہ کہیں سے ایک جھوٹی آواز آئی ہو کہ کسی نے حسین بننے کا دعویٰ کیا ہو۔ اس لیے کہ اگر کوئی سوچتا بھی ہوگا کہ میں حسین بننے کا دعویٰ کروں تو یہ سوچ کے چپ ہو جاتا ہوگا، اکبر کہاں سے لاؤں گا، عباس کہاں سے لاؤں گا، علی اصغر کہاں سے لاؤں گا۔ ہو تو حسین بن کے دکھائے، بنے تو لا علی اصغر بھی لے کے آؤ، اکبر سے ٹکٹ بھی لے کے آؤ، حسین کوئی نہیں بن سکتا۔ آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں، بڑی حوصلہ افزائی کی آپ نے۔ حسین کا سر کٹ کے جب شام میں پہنچا اور یزید یہ شام میں پہنچا، بھائی یاد رکھیے گا شب 25 ہے، اس لیے ایک جملہ اپنے چوتھے امام کی مناسبت سے دہرا رہا ہوں، مولا کی فضیلت سے متعلق، کہ امام حسین علیہ السلام کا سر شام میں پہنچا۔ امام نے کیا کہا تھا؟ بھئی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور جب یزید واصل جہنم ہو گیا تو اس کے بیٹے کو جب کہا گیا تم باپ کی جگہ پر بیٹھ جاؤ تو بیٹے نے انکار کیا، اور انکار کر کے مجھے پوری تفصیل میں نہیں جانا، بس اتنا کہا کہ میں کتنے برے باپ کا بیٹا ہوں، توجہ رکھیے، کتنے برے باپ کا بیٹا ہوں، کاش یزید میرا باپ نہ ہوتا، کاش یزید میرا باپ نہ ہوتا، مجمع نہیں پہنچا میرا اب تک وہاں، کاش یزید میرا باپ نہ ہوتا۔ وہی دربار شام تھا، وہی دربار تھا کہ جس میں یزید کا بیٹا یہ کہہ رہا تھا کاش میں یزید کا بیٹا نہ ہوتا۔ اسی دربار میں میرا چوتھا امام کہہ رہا تھا میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ رسالت میں جیسے موسیٰ ویسے محمد، انہوں نے معراج پائی عرش کوہ طور پر، انہوں نے معراج پائی عرش اعظم پر۔ موسیٰ کے ایک بیٹی، موسیٰ کی ایک بیٹی، محمد مصطفیٰ کی بھی ایک بیٹی۔ اب جو رسول اللہ کی 4 بتاتے ہیں، پہلے موسیٰ کی تو 4 ثابت کریں تاکہ باعتبار مماثلت رسول اللہ کی بھی 4 ثابت ہوں۔ ہے ان کی ایک بیٹی،
مگر محمد مصطفیٰ کی جو ایک بیٹی ہے کیا کہنا، اور جیسی بیٹی ویسی ماں، ماں کتنی صاحب عظمت جناب فاطمہ زہرا کی ماں وہ ہے کہ رسول اللہ کی ساری ازواج ان میں کیا بات، اور تنہا خدیجہ میں بھئی یہ فرق ہے کہ باقی کو اسلام نے پالا، خدیجہ نے اسلام کو پالا، اوروں کو بیت المال سے ملا، خدیجہ سے بیت المال کو ملا، اور شریک حیات تھیں، خدیجہ شریک مقصد رسالت تھیں۔ اس کا مطلب یہ کہ میں آہستہ پڑھوں گا تو آپ بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ خدیجہ شریک مقصد رسالت تھیں، بڑے مرتبے بیان ہوتے ہیں۔ ام المومنین ایسی تھیں، ام المومنین ایسی تھیں، ایسی تھیں، اما جیسی بھی تھی، مگر یاد رکھیے پورا اسلام ایک چادر میں لپیٹ کے ان کے سر پر رکھ دو کہ یہ بہت بڑی صاحب عظمت ہے، کہ یہ ام المومنین ہے، ام المومنین ہے، اما سب کچھ بن جائیں گی، خدیجہ کے برابر تب بھی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ سب کچھ تو بن سکتی ہے مگر فاطمہ کی ماں نہیں بن سکتی۔ ان کی ایک بیٹی، ان کے نام میں کوئی نقطہ نہیں، ان کے نام میں کوئی نقطہ نہیں، تو اب سنبھل کے سنو، موسیٰ کی ایک بیٹی تو محمد مصطفیٰ کی بھی ایک بیٹی، موسیٰ کے 12 نائب۔ اب اگلا جملہ مجھے کیوں کہنے دے رہے ہیں آپ؟ موسیٰ کے 12 نائب، محمد مصطفیٰ کے بھی 12 نائب۔ نہ ایسے لطف نہیں آئے گا آپ کو۔ موسیٰ کے بھی 12 نائب، محمد مصطفیٰ کے بھی 12 نائب۔ موسیٰ کے 12ویں کا نام عیسیٰ، محمد کے 12ویں کا نام محمد، مہدی، موسیٰ کا 12واں پردے میں، محمد کا 12واں پردے میں، موسیٰ کا 12واں پردے میں، محمد کا 12واں پردے میں۔ وہ بھی آئیں گے، یہ بھی آئیں گے، وہ چرخ چہارم سے آئیں گے، وہ کعبے سے آئیں گے، وہ کعبے سے آئیں گے۔ گزشتہ سال کا جملہ دہرا دوں، وہ کعبے سے آئیں گے، غائب سامرا میں ہوئے، آئیں گے کعبے سے، آئیں گے کعبے سے، آئیں گے کعبے سے۔ جب ہم نے بیان کیا کہ وہ کعبے سے تشریف لائیں گے، کعبے سے ظہور فرمائیں گے، تو مسلمان نے سن کے کہا بات تو ٹھیک ٹھاک سی کر لیا کرو، صحیح صحیح بولا کرو۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہ جو جہاں غائب ہوا اسے وہیں سے آنا چاہیے۔ ہم نے کہا اچھا، ہم سے لڑ رہا ہے، ہم سے بحث کر رہا ہے، تو جا خانہ کعبہ تک چل کے جا، غلاف کعبہ سے لپٹ کے اللہ سے جھگڑا کر۔ پالنے والے سورج کو مغرب میں غروب کرتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے، ارے جہاں ڈوبا ہے وہیں سے نکال۔ اب وہ جو آواز دے، چل یہاں تک کیوں آیا ہے؟ بھیجے میں قرآن رکھ کے ہم سے لڑنے آیا ہے؟ ہم سے لڑنے آیا ہے؟ یہ ہماری قدرت ہے، یہ ہماری منشا ہے، یہ ہمارا ارادہ ہے، یہ ہماری مرضی ہے۔ جہاں چاہے آفتاب کو غروب کریں، جہاں سے چاہے نکالے، یہ اس کی مرضی۔ جہاں چاہے آفتاب امامت کو غروب کرے، جہاں سے چاہے آفتاب امامت کو نکالے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو وہ کعبے سے ظہور فرمائیں گے، اور جس دن کعبے سے ظہور ہوگا اس دن ساری دنیا کے شیعہ ببانگے دوہل آواز دیں گے، آؤ ہمارے پرچم کے نیچے آؤ،
ہمارا پہلا بھی کعبے سے آیا اور آخری بھی کعبے سے آیا. ادرکنی ادرکنی. بلند آواز سے صلوات پڑھیں پر محمد. وہ بھی آئیں گے، وہ بھی آئیں گے، وہ چرخ چہارم سے، یہ کعبے سے. وہ آ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. موسیٰ کا 12واں پیچھے ہوگا، محمد کا 12واں آگے ہوگا. ذرا سا لفظوں کو بدل کے یوں کہہ دوں، مریم کا بیٹا پیچھے ہوگا، فاطمہ کا بیٹا آگے ہوگا، فاطمہ کا لال آگے ہوگا، نصارہ کے خدا کا بیٹا پیچھے ہوگا، نصیری کے خدا کا بیٹا آگے ہوگا. عیسیٰ سے سرکار فرمائیں گے بسم اللہ، امامت کا زمانہ ہے، حکومت امامت کی ہے. کمیل صاحب سے توجہ چاہتا ہوں، امام راتب کے ہوتے ہوئے، امام راتب کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نماز نہیں پڑھا سکتا. جب تک کہ امام راتب کی اجازت نہ ہو تو امام راتب ہیں سرکار جو 12ویں پردے غیب میں ہیں، ان کے ہوتے ہوئے اب کوئی نہیں پڑھا سکتا. تو پڑھائے تو پھر وہ پڑھائے ان کی اجازت سے جو ان سے بہتر ہو. مگر عیسیٰ خود کہیں گے نہیں سرکار، آپ آگے، میں آپ سے بہتر نہیں. آپ کی حکومت، آپ کا زمانہ، 12 ان کے 12 ان کے 12. ہمیں حد ہو گئی. جناب موسیٰ کی ایک زوجہ نے جناب موسیٰ کے وسیع یوشع بن نون سے جنگ کی تو سرکار ختمی مرتبت کی بھی ایک زوجہ محترمہ نے محمد مصطفیٰ کے وسیع علی سے جنگ کی. اور جناب موسیٰ کے وسیع یوشع بن نون کے لیے ڈوبتا ہوا سورج پلٹا. محمد مصطفیٰ کے وسیع علی کے لیے ڈوبتا ہوا سورج پلٹا. وہ بھی صاحب کتاب، یہ بھی صاحب کتاب، وہ بھی صاحب شریعت، یہ بھی صاحب شریعت. ان کی شریعت منسوخ، ان کی شریعت ناسخ. ان کی کتاب قرآن، ان کی کتاب قرآن. ان کے بھائی اور وسیع جناب ہارون کے 3 بیٹے شبر، شبیر، مبشر، محمد کے بھائی جانشین وزیر وسیع علی کے 3 بیٹے حسن، حسین، محسن. حسن، حسین، محسن، ان کے 3 بیٹے، ان کے 3 بیٹے. اور حد ہو گئی، حد ہو گئی. سلیم ابن قیس ہلالی کتاب موجود ہے مارکیٹ میں. اس کتاب کے لیے میرے چھٹے امام کا فرمان یہ ہے کہ جس گھر میں جو ہمارا شیعہ ہے اس کے گھر میں اس کتاب کا ہونا لازمی ہے. تو اس سلیم ابن قیس ہلالی کتاب میں مولا کائنات کے فرمائے ہوئے 3 جملے آپ کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں. مولا نے فرمایا یہودیوں میں 72 فرقے ہوئے، یہودیوں میں 72 فرقے ہوئے، 71 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائے گا. عیسائیوں میں 71 فرقے ہوئے، 70 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائے گا. مسلمانوں میں 73 فرقے
72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اور اب سبب فرمایا یہودیوں کا ایک فرقہ جنت میں اس لیے جائے گا کہ اس نے جناب موسیٰ کے وصی کی پیروی کی ہوگی، اس نے جناب موسیٰ کے وصی کی پیروی کی ہے۔ عیسائیوں کا ایک فرقہ جنت میں اس لیے جائے گا کہ اس نے عیسیٰ کے وصی جناب شمون کی پیروی کی ہے۔ اور امت محمد کے 73 فرقوں میں ایک فرقہ جنت میں اس لیے جائے گا کہ اس نے محمد کے وصی علی کی پیروی کی ہے، وہ اس لیے جنت میں جائے گا۔ جیسے 12 ان کے وصی کے لیے ڈوبتا سورج پلٹا، ان کے وصی کے لیے ڈوبتا ہوا سورج پلٹا۔ متوجہ ہوں آپ، سورج پلٹا۔ اما یہاں تک کہ جناب موسیٰ نے اپنی مدد کے لیے اللہ سے ناصر مانگا، یہ دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پالنے والے زبان کی گرہ کھول دے، قول کو آسان کر دے، زبان سینے کو کشادہ کر دے، میرے امر کو مجھ پر آسان کر دے، اور میرے بھائی ہارون کو میرا وصی اور جانشین قرار دے اپنی بارگاہ سے، جو میرے ہی اہل سے ہے۔ تو کس نے مانگا؟ جناب موسیٰ نے مانگا، اپنا جانشین مانگا، اپنا ناصر مانگا، اللہ سے مانگا، اس کی بارگاہ سے مانگا۔ تو محمد مصطفیٰ نے بھی مانگا، اللہ کی بارگاہ سے ہی مانگا۔ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پالنے والے مجھے داخل کر مدینے میں سچائی کے ساتھ، مجھے نکال سچائی کے ساتھ، اور اپنی بارگاہ سے مجھے سلطان عطا کر، مددگار عطا کر۔ موسیٰ نے بھی دعا مانگی، محمد نے بھی دعا مانگی۔ موسیٰ نے مانگا اپنے لیے ناصر، محمد مصطفیٰ نے مانگا اپنے لیے ناصر۔ کہاں سے مانگا؟ اسی کی بارگاہ سے مانگا، اسی کے گھر سے مانگا، اس کے گھر سے مانگا۔ تو قدرت نے آواز دی، ابراہیم جلدی جلدی دیواریں بلند کرو، میرے گھر کی دیواریں بلند کرو، میرے حبیب نے مجھ سے ناصر مانگا ہے، ناصر دینا ہے۔ کعبہ بنا، زمانہ گزرا، رسول نے ناصر مانگا۔ فاطمہ بنت اسد کو خدا نے آواز دی، اے فاطمہ بنت اسد، ہم پہ ایک احسان ہوگا، اپنے بیٹے کو لے کے ہمارے گھر میں آ جاؤ۔ اس لیے کہ رسول نے ہم سے ناصر مانگا ہے، ہم سے مددگار مانگا ہے، ہمارے گھر سے مانگا ہے۔ آؤ، کعبے کی دیوار میں در بنا، فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی، داخل کعبہ ہو گئی، علی کی ولادت ہوئی۔ 3 دن کے بعد رسول تشریف لائے، تیسرے دن تم نے میرے گھر سے مانگا ہے، لہذا گھر سے لے جاؤ، گھر سے لے جاؤ۔ ادھر سے رسالت چلی، ادھر سے امامت چلی، ادھر سے نبوت چلی، ادھر سے خلافت چلی، ادھر سے معصوم چلا، ادھر سے معصوم چلا، ایک ایک کے استقبال میں بڑھ رہا تھا۔ پھر دیوار کعبہ شق ہوئی، پھر رسول کی آغوش میں علی آ گئے، آتے ہی آنکھیں کھولی، آتے ہی آنکھیں کھولی۔ اب تاریخ نے علی کو کیا لکھا کہ یہ جانشین رسول ہے، یہ ناصر رسول ہے، یہ رسول کا بھائی ہے، یہ امام وقت ہے، یہ حافظ قرآن ہے۔ لیکن اللہ نے مولا آپ پہ ہماری جان قربان کہ 3 دن کے بعد جب باہر نکلے تو جب داخل ہوئے تھے تو آپ کی ماں کے لیے یہ لکھا گیا، فاطمہ بنت الاسد، یہ فاطمہ ہے اسد کی بیٹی، شیر کی بیٹی، شیر کی بیٹی، شیر کی بیٹی۔ لیکن 3 دن کے بعد جب باہر نکلی تو تاریخ نے لکھا ام الاسد، ام الاسد داخل ہوئی تھی تو شیر کی بیٹی تھی، جب باہر نکلی تو اب شیر کی ماں تھی۔ توجہ دیں، باہر نکلی تو شیر کی ماں تھی، شیر کی ماں تھی۔ ماں نے عجیب نام رکھا، کعبے کی دیوار میں در بنا، ماں نے نام رکھا حیدر، 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 ماں نے نام رکھا حیدر۔ نہ جانے کون سی تاریخ نگاہوں کے سامنے تھی جو اپنے بیٹے کا نام حیدر رکھا، ماں نے حیدر رکھا۔ اور جب جس وجہ سے رکھا تھا وہ آیا قلعے سے نکل کے تو اس نے کہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، مرحب رکھا۔ مرحب کے معنی ہے اژدہا، پر جیسے اس نے کہا میری ماں نے مجھے
اژدہا بنا کے بھیجا ہے۔ حیدر کے معنی چیرنے والا، علی نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، حیدر رکھا ہے، چیرنے والا۔ انہوں نے بھی مانگا، انہوں نے بھی مانگا، ان کو بھی اس کی بارگاہ سے ملا، ان کو بھی اسی کی بارگاہ سے ملا۔ کار رسالت میں جیسے موسیٰ ویسے محمد۔ ارے موسیٰ کے بیٹے ذبح ہوئے، بیٹیاں زندہ، مگر محمد کی بیٹیاں زندہ تو رکھی گئی، مگر کیسے؟ کہ سروں سے چادریں بھی چھینی گئی، بازوؤں میں رسن بھی بندھی، قربان جائیں۔ بعض مستحبات ایسے ہیں جو عقیدوں سے جا کے یوں مل جاتے ہیں۔ کیسے؟ آج سن 61 ہجری میں کربلا ہوئی، آج تک حسین کا ماتم ہو رہا ہے۔ کل حسین کے ماتم پر پابندی لگی تھی، حسین کے ماتم کرنے والوں کو زندہ دیواروں میں چن دیا گیا، خون سے گارے بنائے، مگر جس قوم کو زندہ رہنے کی شہزادی فاطمہ نے دعا کی ہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اور ماتم خدا طول عمر عطا کرے۔ مولانا بلال کاظمی صاحب قبلہ کو کیا خوب کہا کہ جب مومن کا انتقال ہوتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، لحد میں اتارا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو بند ہوتا ہے کفن کا وہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو بندے کفن کیوں کھولے جاتے ہیں؟ تو بلال کاظمی صاحب فرماتے ہیں کہ عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں، وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں۔ ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہیں، ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہیں، اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر خاک شبیر کا ماتم، شفا ہے اکثیر، ہر خاک ہے خاک شفا ہے اکثیر، دنیا میں مومن کے لیے یہی ہے جنت کی جاگیر، کر مجھ کو عطا کچھ ایسی کرامت تو اے رب قدیر، قبر میں بھی کرتا رہے مہدی ماتم شبیر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آل محمد صلوات۔ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہیں، اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں۔ ہمارے دوست مولانا عسکری خان صاحب قبلہ، مجھے نام یاد نہیں رہا، انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ عالم دین کے جب زندگی کے آخری لمحات تھے تو اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے تھے۔ وصیت میں فرمایا اپنے بیٹوں سے، ہمیں یقین ہے، معلوم ہے کہ تم ہمارے مرنے کے بعد جب ہماری قبر بناؤ گے تو پھر تم ہماری قبر کو پکا بھی بناؤ گے، پتھر سے بناؤ گے، حزیرہ بناؤ گے، مگر سنو، جب ہماری قبر تم پکی بناؤ، پتھر سے بنانے لگو، تو ہمارے سراہنے جب پتھر لگاؤ تو ہمارے نام کے پہلے عالم دین نہ لکھنا، مولانا نہ لکھنا، کچھ نہ لکھنا، فقیہ عصر نہ لکھنا، میثم عصر نہ لکھنا، فلاں خطیب نہ لکھنا، نہیں، بس اگر لکھنے کی خواہش ہو تو ہمارے نام کے پہلے لکھنا ذاکر مظلوم کربلا۔
ذاکر مظلوم کربلا. خداوند عالم یہ ہر کسی کو شرف عطا کرے کہ مظلوم کا ذکر کریں بھی اور مظلوم کا ذکر سنیں. الہی آمین، الہی آمین. مظلوم کربلا کا ذکر سننے کے لیے ملائکہ آتے ہیں، انبیاء آتے ہیں اس ذکر کو سننے کے لیے. عزیزان گرامی، 25 محرم کی شب ہے. وہ امام کتنا روئے جسے کربلا میں رونے نہیں دیا گیا. وہ 35 سال تک خون کے آنسو روتا رہا. وہ میرا امام. اللہ اکبر. آج گزشتہ سال کی پہلی مجلس کا مصائب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مولا کربلا میں کتنا روئے، کتنا روئے. جناب علی اکبر و حسین 5 مرتبہ چیخ کے روئے، تڑپ کے روئے. اور میں نے پڑھا ہے ایک روایت میں کہ جناب قاسم کے سامنے جناب قاسم کو گلے سے لگا کے مولا اتنا روئے کہ روتے روتے در خیمہ بے ہوش ہو کے گر گئے. اور صرف حسین ہی نہیں بلکہ جناب قاسم بھی. وہ کب روئے مولا؟ جناب قاسم کو جب اجازت دی ہے میدان کی، مقتل کی، تو جناب قاسم کو سجایا مولا نے. سر پہ امامہ رکھا، مگر امامے کے 2 سرے، جو امامے کا آخری سرا ہوتا ہے اس میں سے 2 کیے مولا، اور ایک سرا جناب قاسم کے داہنی طرف، ایک بائیں طرف سینے پر لٹکا دیا. اے میرے لال، ہم تمہیں کفن تو نہ دے پائیں گے مگر تحت الحنک کے طور پر سر پہ تمہارے ماما اس طرح رکھ رہے ہیں. لیکن جس جملے پر مولا روئے ہیں، جس اشارے پر روئے ہیں، وہ سنیں کہ امام نے جناب قاسم کے سر پہ امامہ رکھا، 2 سرے سینے پر ہیں تحت الحنک کی جگہ، مگر اس کے بعد مولا نے ایک مرتبہ جناب قاسم کے گریبان کو چاک کیا. گریبان چاک کیا، گریبان پھاڑ دیا مولا نے. اور گریبان چاک کر کے مولا کچھ لمحات جناب قاسم کو غور سے دیکھتے رہے. سر سے پاؤں تک دیکھا، سینے سے لپٹایا، اور دونوں چچا بھتیجے اس طرح روئے کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے. جب آواز جناب زینب کے کان تک نہ پہنچی کہ میرا بھائی کہاں ہے، میرے بھائی کی آواز نہیں آ رہی ہے، جناب زینب آئیں، اپنے آنکھ سے ایک آنسو گرایا، حسین کے رخسار پر گرا. جیسے ہی حسین کے چہرے پر بہن کا آنسو گرا، آنکھ کھلی. بھیا یہ کیا عالم ہے؟ کہے بہن زینب قاسم کو رخصت کر رہا تھا. جناب قاسم نے ہاتھ جوڑ کے پوچھ لیا، چچا جان میرا گریبان چاک کر کے آپ اس طرح روئے، چچا جان سبب تو بتا دیجئے. کہ میرے لال، ہم نے تمہارا گریبان چاک اس لیے کیا، یہ یتیم بچوں کی پہچان ہوتی ہے، اکثر یتیم بچوں کے گریبان پھٹے رہتے ہیں. میں نے تمہارا گریبان چاک اس لیے کیا میرے لال کہ یہ ظالم تمہیں یتیم سمجھ کے تمہارے اوپر رحم کھا لیں. ہم نے اس لیے گریبان چاک کیا. اب بتائیے جو بھتیجے پر اتنا رویا ہو وہ بیٹے پر کتنا روئے گا. اللہ اکبر. بیٹے نے مرنے کی اجازت مانگی، حسین چیخ کے رو دیے. آپ لوگ خاموشی سے نہ رویا کیجئے، ارے گھٹ گھٹ کے رویا کیجئے، چیخ گھٹ کے نہیں، چیخے مار کے رویا کیجئے. اس لیے کہ مولا کو کربلا میں بہت رلایا گیا، زینب کو بہت رلایا گیا، سکینہ کو بہت رلایا گیا. بی بی سکینہ بہت روئی. ارے سکینہ یہ بی بی تو ایسا روئی ہے کہ آج تک قید خانے میں ہے، سب کو رہائی مل گئی، لیکن سکینہ تو آج تک قید میں ہے. بی بی سکینہ تو آج تک زندان شام میں ہے. میں نے اکثر علماء سے سنا تھا، اکثر ذاکرین سے سنا تھا کہ کربلا جائیے، عراق جائیے تو 2 قبروں پر آپ کو اداسی ملے گی، 2 قبروں پر اداسی ملے گی. سنا تھا، لیکن مولا نے شرف عطا کیا، وہ دونوں قبریں دیکھی. واقعاً
وہاں جھاڑ بھی ہے، فانوس بھی ہے، روشنی بھی ہے، زائرین بھی ہیں، سب ہے، مگر ذرا دونوں کے روزوں سے زری سے باہر نکل کے ذرا غور سے ان کی زریوں کی طرف، ان کی قبروں کی طرف، ان کے روزوں کی طرف دیکھیے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے روزوں کی طرف دیوار کہہ رہے ہوں ہم پردیسی ہیں، ہم پردیسی ہیں۔ وہ دو قبریں کن کی ہیں کہ جن پر آج بھی اداسی ہے؟ وہ ہیں جناب مسلم ابن عقیل کے بیٹے مسیب میں، نہر فرات کے کنارے، نہر فرات کے قریب مسیب، جہاں ان کی قبریں ہیں۔ آپ غور سے دیکھیے گا، جب بھی جائیے نگاہ اٹھا کے دیکھیے، ایسا لگتا ہے جیسے مسلم کے دونوں غریب اپنی قبروں سے آواز دے رہے ہوں، اے چاہنے والوں ہم پردیسی ہیں، ہم پردیسی ہیں۔ کتنا رلایا گیا، شہزادی فاطمہ زہرا قبر میں چین سے نہ سو سکی، شہزادی فاطمہ زہرا قبر میں چین سے نہ سو سکی، پہلو شکستہ۔ ارے محسن کی شہادت، اللہ اکبر، جب محسن کی شہادت ہوئی ہے جناب زینب، جناب فاطمہ کی زبان سے محسن کے لیے کیا نکلا، میں کہاں سے جگر لاؤں، میں کہاں سے کلیجہ لاؤں، کہ مولا جناب فاطمہ زہرا نے کس طرح کہا یہ جملہ، شہزادی نے کس طرح ادا کیا جملہ کہ جب محسن کی شہادت ہوئی، جب پہلو پر دروازہ گرا فاطمہ زہرا کے اور پسلیاں ٹوٹی، تو بس ایک آواز دی، فضا میرا محسن شہید ہو گیا، فضا میرا محسن شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر، بہت رلایا گیا۔ آپ روئیے، ان آنسوؤں کی قیمت تو زینب نے ادا کی ہے، ان آنسوؤں کی قیمت تو سکینہ ادا کر چکی۔ اگر زینب روتی تھی تو کمر پر تازیانہ لگتا تھا، کمر پہ تازیانے لگتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے کیا کیا ظلم نہیں ہوئے، بازار شام میں ان پر پتھر پھینکے گئے، بازار کوفہ میں ان میں پتھر پھینکے گئے، بازار کوفہ میں جب ایک مکان کے اوپر سے ایک پتھر چلا اور شہزادی زینب کی پیشانی پر لگا، تو کیسے عرض کروں یہ جملہ، شہزادی زینب کی پیشانی پر جیسے ہی لگا تو جناب فضا نے عباس کے سر کو جو گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا تھا، سر عباس کی طرف دیکھ کر کہا، غازی عباس تیرے بعد زینب کے پتھر لگا۔ عباس دیکھ رہے ہو زینب پتھر کھا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا حسین کربلا میں بہت روئے، آقا روئے کربلا میں۔ جناب علی اکبر نے مرنے کی اجازت مانگی، وہ 5 مقامات سنیے، جناب علی اکبر نے مرنے کی اجازت مانگی، حسین رو دیے، آواز سے روئے۔ جناب علی اکبر نے پوچھا، بابا بابا میں نے مرنے کی اجازت مانگی ہے، بابا آپ اس طرح تڑپ کے رو دیے۔ آقا حسین نے فرمایا، بیٹا کاش ہم نے تمہاری شادی رچائی ہوتی، کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو بیٹا ہمارے لیے آسان تھا کہ تمہیں سمجھا دیتے، ہم کیوں روئے؟ کہا اچھا بابا۔ اس کے بعد جب جناب علی اکبر کو اجازت مل گئی، جناب علی اکبر نے ایک وصیت کی، بابا میری ایک تمنا ہے، بابا میری ایک وصیت ہے، بیٹا بیان کرو۔ کہا بابا جب میری لاش مقتل سے لے آئیے گا تو میری ماں کو تسلی دیجیے گا، میری ماں کو تشفی دیجیے گا۔ حسین نے اتنا سنا، مولا رو دیے، مولا رو دیے۔ جناب زینب نے یہ آواز سنی، بھیا اس طرح چیخ مار کے، بھیا اس طرح تڑپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ آقا نے فرمایا، بہن زینب میرے اکبر نے وصیت ہی ایسی کی ہے۔ بھیا کیا وصیت کی؟ کہا کہ اے بہن زینب میرے لال نے وصیت کی، میری لاش جب مقتل سے لے آئیے گا تو میری ماں کو تسلی دیجیے گا۔ بھیا اس میں رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا اے بہن زینب میں اکبر کی ماں کو تسلی دے دوں گا، میں لیلا کو تسلی دے دوں گا، مگر میں تو اس وقت یاد کر کے رو رہا ہوں، اس وقت کو جب آگے آگے نو کے نیزہ پر میرے کریل جوان کا سر ہوگا، پیچھے بے کجاوا اونٹ پر ماں بیٹھی ہوگی، اس وقت ماں کو تسلی کون دے گا؟ ماں کو تسلی کون دے گا؟ اس کے بعد مولا کب روئے؟ تیسری مرتبہ جب جناب علی اکبر نے مقتل سے پلٹ کے پانی مانگا تو علی نے حسین نے نجف کا رخ کیا، بابا بابا، حسین رو دیے، نجف کا رخ کر کے روئے، بابا تمہارا بیٹا محمد حنفیہ
मुसफ़ीन से पलटा, उसने पानी मांगा, बाबा तुमने उठ के पिलाया। बाबा वो आपका बेटा था कि आपके बेटे ने पानी मांगा, बाबा आपने उठ के पिलाया। बाबा मेरा कड़ियल जवान मुझसे पानी मांग रहा है, तुम्हारा बेटा हुसैन इतना मजबूर अपने लाल की प्यास नहीं बुझा सकता। चौथी मर्तबा कब रोए? जब अकबर के सीने पर पर्ची का फल लगा, आवाज दी, बाबा आइए मदद के लिए। बाबा मेरा आखिरी सलाम। हुसैन पहुंचे, हुसैन पहुंचे, सीने से पर्ची की अंधी को निकाल के अब्दुल्लाश को उठाया तो हुसैन रोए, आवाज दी, ए बनी हाशिम के बच्चों सहारा दो, सहारा दो, जवान की मैयत है, सहारा दो। आ गए बच्चे, सहारा दिया, लाश पहुंची, लाश पहुंची, मौला रोए। जनाब कासिम का मैंने हवाला जो बीच में दिया इसलिए दिया था कि जनाब कासिम पर मजलिस तमाम करूंगा। इस जुमले पर आ गई लाश, सैदानियां रो चुकी, अब मौला कैसे रोए? अपने उलमाए दीन को मुस्तस्ना करके बाकी मजमे से कह रहा हूं, मेरी तरफ आंख खोल के सर उठा के देखिए तो मैं अर्ज करूं कि मौला कैसे रोए, मौला कैसे रोए, मौला कैसे रोए, मौला कैसे रोए। मेरी बहनें भी मजलिस सुन रही हैं। उम्मे रबाब असगर को जब रोती थी तो कैसे रोती थी? जब तन्हाई में रबाब होती थी, तन्हाई में उम्मे रबाब होती थी तो तन्हाई में बैठी हुई ऐसे रोती थी, कभी हाथ आगे, कभी पीछे, कभी आगे, कभी पीछे। तो सैयदे सज्जाद पहलू में आके कहते हैं, अम्मा, हाथों को आगे पीछे करके, अम्मा ऐसे क्यों रो रही हो? तो पलट के जवाब में फरमाती थी, सज्जाद असगर को झूला झुला रही थी, असगर सो जा, असगर सो जा। माँ तसव्वुर में बेटे को ऐसे याद करती थी। सर उठाओ, मेरी तरफ देखो, आका हुसैन कैसे रोए। अली अकबर की लाश आ गई, मौला कैसे रोए, हाथ हवा में, हाथ हवा में, हाथ हवा में। कभी दाहिने देखा, कभी बाएं देखा, यमीनो यसार देख रहे हैं मौला, यमीनो यसार देख रहे हैं आका, हाथ हवा में है जैसे कोई अंधेरे में रास्ता तलाश करता हो। ये कैफियत है मौला की। अब जो रोए तो सकीना कदमों से लिपट गई। बाबा हाथों को हवा में लहरा लहरा के, बाबा दाएं बाएं देख के, बाबा ऐसे ताक के रो रहे हैं बाबा का बेटी अकबर के बाद दिखाई नहीं देता। मेरा नूरे नजर कहाँ चला गया? तेरे बाप को नजर नहीं आता। अकबर मेरी बीनाई चली गई। लाश को उठाया, गंजे शहीदा में रखा, लाश कासिम के बराबर दोनों के दरमियान बैठे हुसैन। दाहिना हाथ लाश कासिम अकबर पर, बाया हाथ लाश कासिम पर, सर को उठाया। पालने वाले गवाह रहना, हुसैन गरीब हो गया। मेरी कायनात तेरी बारगाह में, मेरी दौलत मैंने तेरी राह में कुर्बान। अला लानतुल्लाहि अला कौम सयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लबिन। पालने वाले इन चंद कलिमात को कबूल फरमा। पालने वाले जुमला हाज़रीन मजलिस की दिली हाजात को पूरा फरमा। जो मोमिनीन मोमिनात में बीमार हों, बीमार करबला के सदक़े में सेहत कामिला था। पालने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा। जो बरसर रोज़गार हैं उनकी रोज़ी में खैर व बरकत अता फरमा। पालने वाले हमारा इन आंसुओं का नजराना कबूल फरमा। पालने वाले हमारे उलमाए दीन की हिफाजत फरमा। पालने वाले ज़ाकिरीन मज़लूम करबला की हिफाजत फरमा। मातमदारान मज़लूम करबला की हिफाजत फरमा। पालने वाले हमारी इस कलील इबादत को कबूल फरमा। हमारे कसीर गुनाहों को माफ़ फरमा। हुज्जत आखिर के ज़ुहूर में ताजील हम उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप तशरीफ़ रखें। 5 मिनट के लिए कुछ ऐलानात हैं जिनको आप सुनकर मातम करके ज़ियारत पढ़ के तशरीफ़ ले जाएँ। कल 11 बजे शिवाजी नगर में मजलिस है चौथे इमाम की शहादत के मुनासिब पर, और उसके बाद
नज़्म का भी इंतज़ाम है। कल से इस इमाम बाड़े में 5 मजलिस खमसा मजलिस की सिलसिला शुरू होगी, जिससे खिताब फरमाएंगे हाजी मोहम्मद नजफ़ी साहब, जो कारगिल के हैं, वो आज अपने आप के दरमियान हैं। वो इंशाअल्लाह कल से यहाँ पर 5 मजलिस नमाज ज़ोहर के बाद, याद रखिए ज़ोहर के बाद, और 5 दिन नर्स का इंतज़ाम है। कल शाम 5 बजे बंगले में चौथे इमाम की शहादत के मुनासिब से वहाँ पर भी मजलिस है, जिससे खिताब फरमाएंगे मौलाना अलकमी ज़ैदी साहब, और मजलिस के बाद नज़्म का भी वहाँ पर इंतज़ाम है। कल इस इमाम बाड़े में मजलिस के बाद हम लोग चौथे इमाम की ताबूत जहाँ होगी वो उठाएंगे, अलम बरामद करेंगे, और इंशाअल्लाह ये साल से पहली बार हम चाहते हैं कि ज़ंजीर का भी मातम हो। तो जो हज़रात ज़ंजीर का मातम करना चाहें वो कल अपनी ज़ंजीर लाएँ, और ज़ंजीर को धार करना हो तो सवेरे इमाम बाड़े में 10-11 बजे करीब आप ज़ंजीर अपनी लाइए, हम आपको उसको धार करके दे देंगे। रह सलामती इमाम साहिब ज़मान सलवात और मातम और आपके आँखें सब तर है। हमारे एक अज़ीज़ दोस्त और इस इमाम बाड़े में जो हमेशा आते हैं और ख़िदमत गुज़ार भी है, रज़ा शाह ट्रस्ट में, नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनको अभी उनके डायबिटीज़ के लिए उनको हार्ट अटैक हुआ है, और एक बच्चा बीमार है जो लेडीज़ से मुझे फ़ोन आया था। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। हम चाहते हैं कि आप सब मिलकर, आप जानते हैं अम्मा इजिप्ट की यहाँ पर क्या वैल्यू है, कितने लोगों को इस इमाम बाड़े ने शफा दिया है। आपसे गुजारिश है कि 5 बार मेरे साथ इस आयत शरीफ को दोहराइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।